آفات و خطرات جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کے متعلق ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے کہ آفات و خطرات کیا ہیں، وہ اس کو کس طرح سے آتے ہیں، اور خصوصی طور پر پانی سے ریلیٹڈ آفات کو آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، پانی سے ریلیٹڈ جو واٹر پرابلمز ہیں. دیکھیں، پانی زندگی ہے اور انسان کی بقا واٹر میں ہے. ٹھیک ہے، پانی کے بغیر انسان کی بقا نہیں ہے، اور پانی سے یا پانی کے اویلیبل نہ ہونے کی صورت میں جو ڈیتھ ہے یا انسان کی فرٹیلٹی جسے کہتے ہیں کہ اس کا فرٹیلٹی ٹائم ہے، وہ بہت کم ہے بنسبت خوراک کے. ٹھیک ہے، پانی اتنا ضروری ہے کہ ہماری باڈی کا لارجر پورشن جو ہے وہ واٹر پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، میسیجز نہیں. وعلیکم السلام بچے سارے. وعلیکم السلام. I am absolutely fine, but اور میسیجز اب نہیں. یہ عبد المعیز اسلام، آپ خود کو ویسے ہی مجھ سے اپنے کان کھنچوائیں گے اور کچھ مسئلہ نہیں ہے. میسیج اور نہیں، ایک میں میسیج نہیں. ٹھیک ہے، لاسٹ تک اگر ایک بھی میسیج آیا تو اچھا نہیں ہوگا. اچھا، اب بچے، واٹر جو ہے اس سے انسان کی بقا ہے، پانی سے ہی انسانی زندگی آگے بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کے ارد گرد انسانی سیولائزیشن نہ صرف موجود رہی ہے بلکہ پیک تک بھی گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ جتنی بھی ورلڈ کی سیولائزیشنز دیکھتے ہیں ان کی بیسکس، ٹھیک ہے، ان کی موجودگی میں واٹر کے ارد گرد آبادی کا ہونا جو ہے وہ موجود رہی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا واٹر جو ہے، پانی جو ہے، وہ ایکچولی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی ہے. ٹھیک ہے، اور پانی کے بغیر کسی قسم کی کوئی بھی زندگی پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس میں کیا کبھی یہ پانی انسانی جو انفراسٹرکچر ہے، آبادی ہے، جو انسان جو پانی کے ارد گرد ہی زندگی گزارتا ہے، واٹر از لائف. ٹھیک ہے، اور آج کل آپ دیکھیں کہ بہت سارے اس معاملے پر ایشوز آ رہے ہیں کہ پانی مسلسل کم ہو رہا ہے، بلکہ بہت ٹائم تک تو یہ کہا گیا، اور بہت پہلے یہ پریڈکشن کر گئی تھی، ٹھیک ہے، کر دی گئی تھی کہ جو آخری وار ہے، جو لڑائی ہے لاسٹ، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد جو ہوگی وہ واٹر ہے. جو لاسٹ وار ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ واٹر ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی پانی کے گرد گھومتی ہے. لیکن یہ پانی جب بپر جاتا ہے، یہ پانی جب انسرماؤنٹیبل لیول تک چلا جاتا ہے، جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یا ایبرپٹلی ایک دم ایک جگہ پر بہت پانی آ جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی جو تباہی ہے وہ بھی کسی کے ساتھ میچبل نہیں ہے. اس کے بعد جو یہ تباہی پہلاتا ہے وہ بھی کسی طرح سے کاؤنٹر نہیں ہو سکتی، اور اس کی تباہی جو ہے پھر وہ پیرالل ٹو نن ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ پھر کسی اور چیز کے ساتھ پیرالل نہیں کر سکتے کہ اتنے وسیع بنیاد پر بہت زیادہ اس تک ایریا تک. پھر اس کے یہ ہے کہ ڈیورنگ اس میں بھی جب یہ سیلاب کی صورت میں آتا ہے تو تب بھی یہ پرابلمز کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد واٹر بورن ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی بہت سیویئر کازز بنتی ہیں پرابلمز کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب اس میں سیلاب کو فرسٹ بتایا گیا ہے. اصل میں جب دریاؤں میں پانی کا بہاؤ، اب ہر دریا کا اپنا لیول ہے، اس کی اپنی وڈتھ ہے. ٹھیک ہے، اس کا اپنا لیول ہے، اس کے بیچوں بیچ یہ دریا رہتا ہے، کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. سردیوں میں کم ہو جاتا ہے کیونکہ برف کے پگھلنے کی رفتار سلو ہوتی ہے. گرمیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ برف کے پگھلنے کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے جو سیلاب ہے، ٹھیک ہے، اس کا، اور دوسری برف کے پگھلانے کے ساتھ ساتھ دوسری جو وجہ ہے وہ مونسون رینز بھی ہیں ہمارے ایریاز میں. خصوصی طور پر جب کم ٹائم میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس بہت زیادہ بارش کی وجہ سے ایک دم اتنا پانی آ جاتا ہے کہ اس سے پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں، اور دریا جو ہیں وہ سرپلس ہو جاتے ہیں. یعنی جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ. آپ ایک ٹینکر کو لیں، اس میں پانی ڈالیں، اگر اس کی 250 لیٹر کیپیسٹی ہے تو 250 لیٹر تک تو وہ برداشت کر جائے گا. اس کے بعد اگر آپ 1 لیٹر بھی زیادہ کریں گے وہ اسے چھلکے گا.
اسے باہر آئے گا، ٹھیک ہے، اور آس پاس کے جو ایریاز ہیں ان کو گیلا کرے گا. سیم از دا کیس ود ریور. جب پانی نارمل رہتا ہے اور اس کے تھریش ہولڈ پہ رہتا ہے، جتنی برداشت اس کی ہوتی ہے اتنے ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو تب تک تو معاملہ آسان ہوتا ہے. بٹ ٹھیک ہے، جیسے ہی بارشیں ہوں، ایبرپٹ بارشیں ہوں، کلائمیٹ چینج اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. ہر سال گرمی بڑھ رہی ہے بچے، اور جو گلیشیئرز ہیں ہمارے پاس، خاص کر ہمالیہ کے جو گلیشیئرز ہیں، ان کے پگھلنے کی رفتار جو ہے وہ بہت تیز ہے، ٹھیک ہے، بہت کوئک ہے. تو اگر وہ پگھل گئے تو دو اس سے پرابلمز ہوں گی. ایک تو جو گرمی ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. نمبر سیکنڈ، دریا میں جو ہم سارا سال اپنی زراعت کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ہمیں پھر اس میں جو پانی اویلیبل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. اور دنیا میں ویسے بھی 4% آئی تھنک جو ہے وہ پینے کا صاف پانی ہے، باقی نمکین پانی ہے. بچے کوئی جائے گا نہیں تاکہ میں لاسٹ منٹ میں اٹینڈنس دوں گا، ٹھیک ہے. اس وجہ سے بھی مسائل ہو سکتے ہیں. جب دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ پانی جو ہے یہ پھر اس کے تھریش ہولڈ سے اس کی وڈتھ زیادہ ہو جاتی ہے. وڈتھ زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ آس پاس کے ایریاز میں یہ پانی چلا جاتا ہے اور تباہی مچاتا ہے، اسے سیلاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان میں مونسون کی بارشیں کی شروع ہونے کے ساتھ ہی سیلاب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سیلاب مونسون کی بارشوں کے ساتھ بہت زیادہ، یہ بڑا بدترین سیلاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بستیوں کو ساتھ لے جاتا ہے. پانی کی فورس بہت زیادہ ہے، پانی بہت مائٹی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک بات بچے میں آپ کو بتا دوں، یہ نیچر کا اصول ہے کہ جس راستے سے ایک دفعہ پانی گزر جاتا ہے اس راستے سے اس نے دوبارہ ضرور آنا ہے، خواہ اسے اس پہ 1000 ایئرز لگے یا ہر سال آئیں. لیکن ایک دفعہ جس راستے سے پانی گزر گیا اس پاتھ کو، اس وے کو دوبارہ واٹر ضرور فالو کرتا ہے. اس پاتھ کو دوبارہ واٹر، پانی ضرور فالو کرتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ اس کا نیچرلی میڈ راستہ ہوتا ہے. اب سیلابی ریلا، آپ اکثر کہتے ہیں کہ فلاں بستی جو ہے وہ سیلابی ریلے میں بہہ گئی، ٹھیک ہے. جو اس شہر کو سیلابی ریلا جو ہے وہ اٹھا، اس کو تہس نہس کر دیا، ٹھیک ہے. یہ ایسی اچانک اور تباہ کن سیلاب ہوتا ہے جس میں آپ کو ریئیکشن کا ٹائم نہ ہونے کے برابر ملتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو ریئیکشن کا ٹائم نہ ہونے کے برابر ملتا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور سیلاب جو ہے اس نے آپ کو آ گھیر لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو یو کڈ سی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلابی ریلا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ایبرپٹلی ہوتا ہے، بہت کوئک ہوتا ہے. میگنیچیوڈ وائز اور سپیڈ وائز بہت تیز ہوتا ہے. میگنیچیوڈ اس کا بہت ہائی ہوتا ہے. جو واٹر کی اویلیبلٹی ہے وہ ایبرپٹ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ انسرماؤنٹیبل ہوتی ہے. اور جو سپیڈ اور پیس اس کی ہوتی ہے، جس رفتار سے یہ بہتا ہے وہ رفتار سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا. جیسے پنڈی میں ایک جگہ ہے، نالا لئی نام ہے اس کا، ٹھیک ہے. آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں گے. اچھا، پیج نمبر 39، آپ تھوڑا سا جلدی ٹائم پہ جائیں کیا کریں، ٹھیک ہے. بٹے بات ان لوگوں کو تو صحیح آ رہی ہے. میگنیچیوڈ کی سپیلنگ غلط لکھی ہے، اس کو چیک کریں، ٹھیک ہے. میگنیچیوڈ کا مطلب ہے اس کا لیول، ٹھیک ہے، اس کا لیول. بالکل اسی طرح پوچھا کریں، ٹھیک ہے. سمی کون سا؟ مختصر. ایک منٹ مختصر کو ایک منٹ سے مختصر بچے. جی بیٹا، میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا، مجھے بتاؤ کون سمیع اللہ؟ سمی کون ہے؟ یہ سمیع اللہ کون سا ہے؟ وہ عارف سمیع اللہ ایکس والا. ایک منٹ بچے، تم انمیوٹ مت کرو خود کو، ایک منٹ صبر کرو. میں ابھی اس کو یہاں سے بھیج دیتا ہوں. یہ جا کے کوئی اور اس کی تصدیق کرے گا؟ زید حمید بیٹا، آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہوا ہے. زید حمید بچے، یہ سمیع اللہ نے گالیاں دی ہے بیٹا. زید حمید، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ دے رہا ہے یہ سمیع اللہ؟ اچھا، آپ کو نہیں ہے. تو سبحان
بیٹا یہ سمیع اللہ نے گالیاں دی ہیں؟ کوئی اس طرح کی ایبیوزو لینگویج استعمال کی ہے؟ ایک منٹ، پرائیویٹ میں چیٹ نہیں، وہ کس طرح سے مقتصد تمہیں پرائیویٹ چیٹ میں کی ہے؟ مقتصد ایک منٹ، مسئلہ ادھر ہی آپ کرتے ہیں، لمبے دور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مقتصد میں نے ویسے تمہیں انمیوٹ کر دیا ہے، تم ذرا اس پرائیویٹ چیٹ کی پکچر مجھے بھیج دو، ابھی اسکرین شاٹ لو، اس کی اسکرین شاٹ لے لیا ابھی لو اور مجھے بھیجو، جب اسکرین شاٹ لی پھر مجھے بھیجو، مجھے بتاؤ ابھی مت انمیوٹ مت کرو خود کو، 1 منٹ اس پہ لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جلدی سے لو، مجھے بھیجو۔